السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ 1851 سے پہلے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں توریت، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مارا گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دیا۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں توریت اور بائبل خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پہ پڑی اس لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا، پھر فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اور مرنے کے کچھ عرصے بعد پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پہ سمندری نمکیات کی تہ جم کر رہ گئی۔ مصریوں نے اس کی لاش پہ نمکیات کی تہ اس طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور زمین آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب چھپ کر رہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف ان کی کتابوں اور ان کی تعمیراتوں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پہ نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن پاک میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پہ اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ 1817 میں ایجپٹ کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستوں کی رسائی مل گئی۔ احمد نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستہ پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اس کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن اور اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین اور آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف آئے، اور پھر مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت بس فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی ایجپٹ کی حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنس کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ پھر ایجپٹ اور فرانس کی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانس کے صدر خود اور اعلیٰ عہدیداروں اور فوج کے افسرانوں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم و شان بادشاہ کی طرح کیا گیا اور فوجیوں نے اسے سلامی دی۔
فرون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر موریس بوکے نے کی۔ پھر مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر موریس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ تو ڈاکٹر موریس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات قرآن پاک میں درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے۔ پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر موریس ایجپٹ پہنچے اور اس نے اس معاملے میں ایجپٹ کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا ہنود ہو جانا، پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اسی لاش کو جدید سائنسی دور میں محفوظ کیے جانا، سب کا ایک جانب اشارہ تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ایسے فرعون کی لاش محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی۔ فرعون کی لاش آج بھی انٹرنیٹ اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا بس اللہ ہی ہے، جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر موریس نے یہ آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو